السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اج اٹ پٹی تے تلو علامہ صاحب نکل آئے ہیں۔ جس طرح معمول ہے ہمارے پاکستان میں کہ جناب جب بھی آپ اٹ پٹے نیچے سے علامہ نکل آتے ہیں تو یہ بھی علامہ اٹ پٹنے سے نیچے سے نکل آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ انہوں نے غلو کے آخری درجے پر پہنچا دیا ہے اپنے آپ کو۔ انہوں نے جو کہانی سنائی ہے، خدا نخواستہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اللہ کی ذات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنا محبت رسول کے نام پہ ایک عام سا فارمولہ بن چکا ہے۔ جو چاہتا ہے جس طرح کی مرضی بات چیت کرتا رہے، جس طرح کی مرضی کسے کہانیاں سناتا رہے، بس اس کی سر ہو، داڑھی ہو، پگڑی ہو اور علامہ کہلاتا ہو تو ہم اس کو من و ان برداشت کر کے بڑے سکون سے اس کی خرافات اور بدعات کا دفاع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حال پہ رحم فرمائے، خصوصی طور پر ہماری اس عوام کے اوپر بھی جو ایسے علاموں کو سٹیج کے نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ ان کے اوپر پھول بھی نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ یہ علامہ صاحب ایک کہانی سنا رہے ہیں، غلو کے درجے کی آخری کہانی میں اس کو کہتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے آپ ان علامہ صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ چہرے تے پسینہ سی، ادھر ادھر تکیا ذرا تے انگلیاں تے پسینے دے قطرے موتیاں دی طرح چمکن لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا سونیاں ایویں نہ سٹیں کہ کر نہیں مولا، فرمایا ایک ایک کر کے گراؤ۔ خلق اللہ تعالی من عرق وجہہ العرش واللوح والقلم والکرسی والشمس والقمر والکواکب والنجوم۔ میں عربی دی متن دی عبارت پڑھ دیتی ہے، ترجمہ کسی عالم دین کل کرا لو میں ہو۔ میرے نبی نے پہلا قطرہ گرایا، اللہ نے عرش بنایا۔ دوا قطرہ گرایا، اللہ نے کرسی بنائی۔ تریا قطرہ گرایا، اللہ نے لوح بنایا۔ چوتھا قطرہ گرایا، اللہ نے سورج سجایا۔ پنجواں قطرہ گرایا، اللہ نے چن لایا۔ تے پھر میرے نبی نے اپنے چہرے دے پسینے نو اہن کر کے جھٹکیا۔ میرا نبی جھٹکتا گیا، اللہ تاروں سے آسمان سجاتا گیا۔ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے۔ لے چل باد صبا مجھے روبرو سر کور کے، اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے، اپنے منہ سے داستان۔ میرے پاس بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، میں سرپرائز دینے لگا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے پہلے قطرے سے عرش بنایا ہے۔ ساری کائنات کی مسجدیں جمع ہو جائیں، مسجد اقصیٰ کی شان کا مقابلہ نہیں ہے۔ کروڑوں مسجد اقصیٰ مل جائیں، مسجد نبوی کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں مسجد نبوی مل جائیں، مسجد حرام کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں مسجد حرام مل جائیں، بیت المعمور کا مقابلہ نہیں۔ بیت المعمور کروڑوں مل کے بھی زرہ کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں زرہ مل جائیں، کرسی کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں کرسیاں مل جائیں، عرش کا مقابلہ نہیں۔ اب مسجد ہے سب سے نیچے، عرش ہے سب سے اونچا۔ مجھے سارا مجمع اس بات کا جواب دے، میرا نبی مسجد میں آتا ہے، نالین اتار کے آتا ہے، عرش پہ جاتا ہے جوڑے سے جا کے۔ آج علمنی دکان میں پہلی باری کھولی، میں اس کی تالا لائی رکھے ہے، تالا آج میں کھولی ہے تو ان کدے کدے میں کھولیا کر سا تگڑے ہو وہ کیا کرنے ہو، سبحان اللہ بول۔ مسجد میں آتے ہیں، نالین اتار کے آتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تخلعن علیک تقدم علی بساط الارض یتشرف العرش بغبار علیک۔ سونیا لا نہیں، ہائے 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 ہائے، لا نہیں،
پاکیا آج میرے عرش کو تیرے پاؤں کے جوتوں کے ساتھ جو غبار لگا ہے اس کے ساتھ شرف ملے گا۔ میں قسم خدا نہیں سوچی پہ گیا، میریاں دماغ نیاں رٹاں رگاں تے نساں پھٹن پہ گئیاں۔ بھئی میں سوچاں وجہ کہہ وے، مسجد میں سونا جوتے اتار کے آتا ہے، عرش پہ جوڑے سجا کے جاتا ہے۔ مجھے اور کوئی ریزن نظر نہیں آئی، مجھے کوئی اور وجہ نہیں ملی۔ ایک ہی وجہ مجھے ملی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے، بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے، بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تے جتیاں لا کے جانا ہے تے عرش بنے ہیں سونے نے پسینے چوں، اے تے پھر سونے نہ کر جو ہویا، فرمایا پاک لا کے کیوں پیا؟ اللہ نے میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے دوسرے قطرے سے لوح بنایا، لوح۔ اور لوح کیا ہے؟ جس میں یہ نہیں لکھا ہوا عبداللہ مظہر وارثی نے کتنا زندہ رہنا ہے، بلکہ لوح پہ لکھا ہے کہ عبداللہ مظہر وارثی نے کتنے سانس لینے ہیں، عبداللہ مظہر وارثی نے کتنے پانی کے قطرے پینے ہیں، عبداللہ مظہر وارثی نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے آنا ہے، عبداللہ مظہر وارثی نے کہاں سونا ہے اور کہاں سے جاگنا ہے۔ اوے ایتھے رک کے میرے کول فکرہ لائے، اللہ کرے تینوں فکرہ سمجھ آئے۔ میں نے کہا جس کے پسینے سے بنا ہوا لو ہر چیز جانتا ہے، وہ مصطفیٰ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے 5 قطرے سے اللہ نے سورج بنایا۔ میں ایران گیا 2 بار، میں نے 12 بجے اوپر دیکھا، سورج میرے سر کے اوپر تھا۔ اس کے بعد میں ابو ظہبی گیا، 12 بجے میں نے دیکھا بالکل میرے سر کے اوپر تھا۔ اس کے بعد میں عمان گیا، عمان میں نے 12 بجے دیکھا، سورج پھر اوپر تھا۔ پاکستان واپس اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آیا، 12 بجے کا وقت تھا، چہرہ اوپر اٹھایا، پھر اوپر تھا۔ میں نے کہا یہ بنا ہے میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے 4 قطرے سے، ہر بندے کے سر پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اور جس مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں تسیو حاضر و ناظر میرے مولوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں ہی میں پکاراں۔ جی ناظرین محترم، آپ نے 9 مولود علامہ صاحب کی گفت و شنید کو بآحسن طریقے سے سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں، کیا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ غلو کا آخری درجہ نہیں ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات بنانے سے بھی پہلے تھے تو گویا کب تھے؟ جب اللہ کی ذات موجود تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے کائنات کو بنانے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ان کے بقول، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا، اور ان کے پسینے سے میرے رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، عرش کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، ایون اللہ نے اپنی کرسی بھی بنائی اور پھر لوح محفوظ بھی بنائی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، جب اللہ کی ذات سب سے پہلے تھی تو اب یہ کوئی سند لا سکتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی سند قرآن میں صحیح احادیث کی روشنی میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، پھر ان کے پسینے سے یہ ساری چیزیں بنائیں؟ کیا یہ غلو نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے جو یہ اپنے اوپر کر رہے ہیں صرف چند ٹکوں کی خاطر، اور اپنی آخرت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کروڑوں لوگوں کے جو ہے نا وہ عقائد کے ساتھ کھیل کر ان کی بھی آخرت برباد کرنے کی حتی الوسع کوشش کر رہے ہیں؟ یہ علامے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم خود پڑھنا شروع کر دیں اللہ کا وہ میسج جو اللہ کریم نے 23 سال لگاتار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا،
تب جا کے کہیں ہمیں ان کی کہانیوں کی سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کس طرح کی کہانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ ہم رحم فرمائے۔ اب گزارش یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے کیا وہ اس طرح غلو کرنے سے بلند ہوگی؟ کیا ان کی شان یہ کم ہے کہ ان کے دل کے اوپر اللہ پاک نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو 23 سال انسانوں کی فلاح کے لیے نازل ہوتی رہی؟ کیا یہ ان کی شان کم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ کیا یہ ان کی شان کم ہے کہ اللہ نے ان کو عرش کے اوپر معراج کرائی؟ کیا یہ ان کی شان کم ہے کہ ان کو جنت اور دوزخ کی ساری سیر بھی کروا دی گئی؟ تو آپ مزید ان کی شان میں غلو کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اپنے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی ذات کے اوپر بھی حملے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بھی بڑھا چڑھا کے خدا نخواستہ شرک کے آخری درجے پر آپ لے جاتے ہیں اپنے عقیدے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ ناظرین، آپ نے کمنٹس ضرور کرنے ہوتے ہیں، اسی سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ میں تو اس علامہ صاحب کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا، میں ان کی کھلی مخالفت کرتا ہوں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، اگر ہے تو یہ سند دکھائیں، ورنہ ان علاموں کے لیے میرے جیسے بندے جو ہیں نا وہ پھر کمنٹس کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں استقامت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔